بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اماموں سے گزارش، نماز پڑھتا ہوں اماموں کے پیچھے تو ایک تو آپ ایک غلطی کرتے ہیں اور آپ کو اندازہ نہیں ہے، تو یہ اللہ اکبر صحیح پڑھ لیا کریں۔ ایک تو حمزہ آپ ادا نہیں کرتے ہیں، اللہ اکبر، آخر میں را موٹا نہیں کرتے۔ یہ چھوٹی بات ہے لیکن یہ بہت بڑی بات ہے۔ اللہ اکبر، اور ہر حرف ظاہر ہو، واضح ہو۔ بعض اوقات ایسے پڑھ لیتے ہیں کہ اللہ اکبر وہ ہر حرف واضح نہیں ہوتا ہے۔ پھر جنازہ کی تکبیر، عیدین کی تکبیر، پہلی تکبیر اور دعائے قنوت کی تکبیر، توجہ چاہیے۔ اس کو آپ نے پڑھنا تو تیز ہے، ٹھیک ہے، لیکن کم وقت میں اللہ اکبر۔ کیوں؟ اگر آپ نے یہ تکبیریں زیادہ وقت میں پڑھ لی، زیادہ وقت میں آپ نے یہ تکبیریں پڑھ لی، اللہ اکبر یا دعائے قنوت یا جنازہ وغیرہ وغیرہ، تو لوگ تیار کھڑے نا، وہ کہتے ہیں اللہ اکبر، تو ان کی نماز نہیں ہوئی، اس لیے کہ فرض اور واجب میں آپ سے آگے ہو گئے، نماز تو نہیں ہوئی۔ تو ان چیزوں کا بھی آپ خیال کریں۔ پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ چھوٹا کر کے کہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، چھوٹا، آواز تیز۔ دوسرا سلام لمبا ہو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اگلی بات، امام اچھے کپڑے پہنے، اس لیے کہ وہ لیڈر ہے، امام لیڈر ہے، امام ہے، ان کے کپڑے ٹھیک نہیں ہوتے، ناراض نہیں ہونا۔ استری کپڑے پہنو، خوبصورت کپڑے پہنو، عطر لگاؤ، پگڑی صحیح نہیں ہے، ٹوپی صحیح نہیں ہے، گول دامن ہے، اللہ کے بندو یار آپ ناراض ہو۔ میں نے بحریہ ٹاؤن میں اور دوسرا جو اس کے ساتھ علاقہ ہے وہاں نمازیں پڑھی ہیں، تو امام کے کپڑے مجھے بہت برے لگے۔ یہ نہیں کہ وہ امام تھا بحریہ ٹاؤن کا، اس کا کوئی نائب ہوگا یا مؤذن ہوگا، تو اس دن جب امام نے کسی مؤذن کو ڈیوٹی دے دی تو اس کو کہو کپڑے اچھے پہنو۔ پیچھے مالدار کھڑے ہیں، تعلیم یافتہ کھڑے ہیں، ذہین کھڑے ہیں، آگے امام کی ٹوپی ٹیڑھی ہے، کپڑے صحیح نہیں ہیں۔ اس پر آپ غصہ نہ فرمائیں، اصلاح فرمائیں اور سب کو یہ بتائیں۔ تو یہ ضروری ہے کہ اس کے کپڑے اچھے ہو، پہلے آ کر بیٹھ جائے، فوراً کھڑا ہو جائے، لوگ باتیں ہی نہ کریں، ہاں۔ اور باقی اس کے علاوہ قرآن حدیث کا درس اس میں غرادری نہ فرمائے، یہ آپ کی ڈیوٹی ہے، اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ گناہگار ہوں گے۔ لولا ینہاہم الربانیون والاحبار بما استحفظوا من کتاب اللہ، فلانی مسجد سے جی مولوی صاحب کو نکال دیا گیا۔ جب مولوی کو نکالا جا رہا تھا تو مولوی کے پیچھے کوئی خفا نہیں تھا، کوئی نہیں رو رہا تھا، کسی نے مولوی صاحب کو نہیں پکڑا، اس مولوی نے کام نہیں کیا تھا۔ ایک میٹرک کا لڑکا امام کے ساتھ ہے، اس نے اس کو قرات تجوید سورہ یاسین یاد کرائی ہے، اس کو نکالا جا رہا ہو، ایک میٹرک کا لڑکا امام کو روک سکتے ہیں؟ یہ تمہارے باپ کی مسجد ہے، ہمارے امام صاحب دین کا کام کرتے ہیں، کیوں جائے گا؟ 100 مولوی جمع کرو، آپ کو نہیں روک سکتے مسجد سے، ایک محلے کا میٹرک کا لڑکا آپ کو روک سکتا ہے۔ تو مطلب یہ ایک مسجد سے ایک امام جا رہا تھا، کمیٹی والوں نے کہا جاؤ، تو اس نے کہا ٹھیک ہے میں جاتا ہوں۔ اس کے نوجوان ساتھی احباب کھڑے ہو گئے، وہی ہم کو قرآن پڑھاتا ہے، تجوید پڑھاتا ہے، ہم کو سورتیں یاد کرائیے، درس دیتا ہے، کیوں ان کو نکالتا ہے؟ امام روک دیا۔ جس امام کے پیچھے کوئی خفا نہیں ہوا، کوئی اس کے پیچھے روئے نہیں، تو اس نے اس مسجد میں کام نہیں کیا، اور اس کی ڈیوٹی دی ہے، اس کی ڈیوٹی تھی اور ہے کہ وہ کام کرے، کام کیا، قرآن حدیث کا درس دو، لوگوں کے گھروں میں مت جاؤ، بے پردگی مت کرو، گناہوں سے بھی بچنا ہے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ خیر کے دروازے کھولے گا انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، ناراض نہیں ہونا۔